السلام علیکم دوستو، اس وقت جو اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میرے اپنے علاقے کی اسٹوری ہے اور اب آپ لوگ سن لیجیے. ٹھیک ہے، یہ بہت عجیب ہے، یہ بہت خوبصورت لڑکی کی اسٹوری ہے اور مطلب اس کی اتنی جان ان چیزوں سے نہیں چھوٹ رہی تھی. بہت ہارر ہے یہ، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے اور سنیے کہ کیا کیا ہوا تھا. ہم لوگ مدرسہ جاتے تھے نا، جیسے عام روٹین میں سارے بچے اسکول سے آتے ہیں تو پھر مطلب تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد جب 3 بج جاتے ہیں یا 4، اگر دن لمبے ہیں تو 4 بجے، اگر دن سردیوں کے چھوٹے ہیں تو 2:30 بجے یا 3 بجے ہمیں جانا پڑتا تھا مدرسہ. ہم چھوٹے تھے تو ہم لوگ مدرسہ جاتے. ان دنوں میں یہ میں ایک بات بتاؤں، ہمارا جو لائف تھا نا، اب کے بچوں کا جو لائف ہے، بچے بہت جلد ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری جو لائف تھی یعنی 1991 1992 سے جو شروع ہوئی بچوں کی بچپن تھی نا، وہ لوگ زیادہ بہت معصوم بچے تھے وہ، یعنی ہم بہت معصوم بچے تھے. ہمیں جو ہے زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ جلدی نہیں ہوتا تھا. تو ان دنوں میں جو ہے نا، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے تھے اپنے دوستوں کے، یعنی پوری ایک پارٹی بن جاتے تھے. پھر جا کے مدرسہ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلے میری گھر 2-3 میری فرینڈ آتی تھی کہ جلدی کرو آ جاؤ. پھر میری امی مجھے جلدی اسکارف واپ پہنا کے اور ہاتھ میں قاعدہ دے کے جو ہے بس کر دی تھی، رخصت کر دیتی تھی. پھر ہم تینوں مل کے دوسری تیسری چوتھی اس طرح پورے محلے کی جتنے بھی ہمارے ساتھ جو پڑھتی تھی سب کو جمع کر کے ایک گروپ. کتنا مزہ آتا تھا نا بچپن میں. تو اب تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہے. تو پھر ہم لوگ مدرسہ پہنچ جاتے. ان دنوں میں مدرسہ میں ایک بات تھی، ہماری ایک فرینڈ تھی، اس مدرسہ میں یہ ہوتا تھا کہ چھوٹوں کا الگ گروپ ہوتا تھا، پھر درمیانی بچوں کا الگ، اور پھر بڑی بڑی لڑکیوں کا الگ گروپ ہوتا تھا جو علم یا تجوید سیکھنے کے لیے آتے. ہم تو صرف بس قرآن مجید اس وقت صرف قرآن ہی کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. باقی لڑکیوں کا جو ہے ختم القرآن ہو چکا تھا، وہ تجوید اور علم اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آتی تھی. تو وہ ان کا ایک گروپ ہوتا تھا جس میں ہمیں ظاہر سی باتیں، بڑی لڑکیوں کی الگ باتیں ہوتی تو ہمیں اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کی باتوں میں ہم انٹرفیئر بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن سنتے تھے. میں ان لڑکیوں کی ایک بات سنتی تھی کہ ہاں میرے بھائی کی شادی ہوئی تو اس طرح ہوا ہے، اس طرح اس کے جو ہے الماری کو آگ لگی ہے، اس کے یہ ہوا ہے، اس کا یہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح یہ باتیں تھی. پھر میں اتنی ہوئی کہ 14-15 سال کی ہو گئی. پھر اسی طرح جب ہم کالج میں گئے 17-18 سال کی ایج میں، تو وہاں پھر یہ باتیں مجھے ایک مرتبہ سننے کو ملی لڑکیوں سے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ، یہ چیز میں بچپن میں بھی سن چکی ہوں. تو میری فرینڈ نے بتایا کہ یار یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے جنات، دوسرا ہوتا ہے جادو. جس پر جادو ہو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں، مجھے جنات کا تو پتہ ہے، لیکن یہ جو جادو والی چیز ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے بالکل. یہ بھی مجھے ابھی یعنی اس ایج میں آ کے پتہ چلا ہے کہ جب آپ پہ جادو ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے جنات والے واقعات ہو. تو یار انسان اس میں فرق کیسا کرے گا نا. تو خیر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں وہ بتا رہی تھی کہ جو تمہارے محلے میں. تو مجھے یاد آیا کہ ہاں یار وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اس نے کہا کہ تمہارے محلے میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فائزہ، اور فائزہ کی جب شادی ہوئی تو اس کی شادی والے دن اس کی پوری الماری کو خود بخود آگ لگی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی کپڑے تھے، پہلے کپڑوں کو آگ لگی تھی، پھر جو ہے الماری کو. خیر لوگ اس بات کو نہیں سمجھے کہ لوگ سمجھے کہ کسی نے چلو غلطی سے وہاں آگ لگائی ہو یا شاید موم بتی کی وجہ سے جو بھی ہے. لیکن دوستو اس طرح ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ مجھے یاد ہے یہ واقعہ. لیکن یہ چونکہ ہمارے دماغ سے بہت وہ ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہوا تھا. پھر ہم کہتے چلو کسی نے آگ لگائی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں اس طرح واقعات ہوتے کہ جب وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، وہ لڑکا بھی بہت خوبصورت تھا دوستو، جس سے اس کی ہماری بچپن کی بات ہے. اب تو وہ بوڑھا تو خیر نہیں، لیکن اب تو وہ بہت ایج میں ہو چکا ہوگا، 40-45 تک پہنچ چکا ہوگا. اس وقت جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو بالکل ینگ ٹین ایج. تو
ہم لوگ چھوٹے تھے تو لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ان دونوں کی شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف، یعنی ان دونوں کی جب رشتہ ہوا نا تو ان کے ساتھ کچھ الٹا شروع ہو گیا، کیونکہ خاندان کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑکے کی منگنی کسی اور لڑکی سے ہو جائے یا شادی۔ ہر ایک نے اپنی بیٹی کو بٹایا ہوا تھا اس کے لیے، کیونکہ لڑکا بہت امیر تھا، بہت خوبصورت تھا، اور سوئٹزرلینڈ میں اس کا اتنا بڑا کاروبار تھا۔ تو پھر خاندان میں تو ایسی انٹیاں ہوتی ہیں نا کہ اپنی بیٹیوں کو فٹ بال بنا کے رکھتے ہیں، کبھی ایک گھر کے اندر گھسیٹتے ہیں، کبھی دوسرے کے تم لوگ لے لو تم لوگ لے لو، اس طرح ہماری فیملیز میں بھی ایسی ہی انٹیاں کبھی کبھار مل جاتی ہے۔ تو اس پر بھائی بہنوں کی کافی جو ہے نا اتفاقیہ شروع ہو گئی۔ ایک بہن کہتی کہ میری بیٹی سے کر لیتے تو کیا ہوتا، دوسری کہتی میری اب اس بیچار نے اس لیے بیٹی کی منگنی باہر کی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کی بھی بیٹی کو بہو بنائے تو باقی جو ہے وہ بگڑ جائے گے، وہ خفا ہوگے، کیونکہ انہوں نے خوش نہیں ہونا۔ اب ایک لڑکی کی شادی 10-15 لڑکیوں سے نہیں ہو سکتی کہ سب کی ایک ایک کر لوں۔ خیر اس نے باہر کی، اور وہ بھی لڑکے کی پسند سے کی۔ لڑکی غضب کی خوبصورت، لڑکا غضب کا خوبصورت۔ دوستو ایسی جوڑی میں بتا نہیں سکتی۔ لڑکی بلو آئیز، وائٹ چہرہ، گول مٹول، چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی منہ جو نظر بھی نہیں آ رہی تھی، واو امیزنگ، بہت بیوٹیفل تھی۔ اور لڑکا بھی اتنا خوبصورت، سمارٹ، لمبا قد اور بڑے بڑے بال اور براؤن کلر کے بال، اور اس کی بھی گرین آئیز، اور مطلب جو مونچھیں تھی وہ بھی براؤن کلر کے جو انگریزوں کے ہوتے ایسے، یعنی بہت خوبصورت تھا۔ اور بھی بہت، لازمی نہیں کہ صرف وائٹ تھا تو خوبصورت تھا، خوبصورت وہ بہت تھا۔ تو دونوں کی ہو گئی۔ اب دونوں کی شادی کے لیے سوئٹزرلینڈ سے بہت سارے سامان آ گئے، یعنی خاندان والوں کو یہ تھوڑی برداشت ہو رہا تھا۔ شادی میں سب نے شرکت کی اور اپنے منہ جو ہے اتنے پھیلائے ہوئے تھے کہ بھئی ہم خفا ہے، کبھی کسی چھوٹی چیز پر جھگڑا کرتے، کبھی کسی چھوٹی چیز پر۔ تو عجیب بات تھے۔ ویسے ایسے خوش نصیب لڑکیاں بہت کم ہوتے جن کی شادی میں ایسے بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ اور دوستو ایسی خوش نصیب میں بھی ہوں، میری شادی میں بھی لوگ بہت ناراض تھے کہ اس کے ساتھ کیوں کیا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کرتے، لیکن یہ میرا قسمت تھا۔ تو کہتے ہیں نا قسمت سے زیادہ الحمدللہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو دعائیں اور قسمت آپ کو اوپر پہنچاتی ہے۔ ایسے خاندان میں کیسز ہوتے ہیں، جب آپ کی شادی ہو رہی ہو تو ان لوگوں کے منہ اتنے جو ہے ہو چکے ہوگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی شادی جو ہے اس سے ہو جائے، وہ چاہتے ہماری بیٹیوں میں کسی سے ہو جائے، اس طرح۔ تو اب شادی ہو گئی۔ یار میں کیا بتاؤں، کچھ دن پہلے ایک چھوٹی بچی میں نے دیکھی نا، تو میں نے کہا اتنی خوبصورت ہے، تو اچانک جو میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا اس نے مجھے کہا یہ اسی کی بیٹی ہے، یعنی اس جوڑی کی۔ اتنی خوبصورت ان کی بیٹی ہے، بتا نہیں سکتی میں۔ خیر شادی کے دن ان کے الماری میں آگ لگا، شادی ہو گئی، کمرہ واپس سیٹ کیا گیا، امیر لوگ تھے، الماری کو باہر نکالا، دوسرا الماری رکھ دی، کمرے کو کی سیٹنگ کی، دوبارہ کلر ولر سب کچھ 1 گھنٹے کے اندر کر لیا، بات ختم۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکی جب بھی اپنے نئے کپڑے نکالتی ہے وہ سارے سوراخ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوتے ہیں۔ دوسرا جوڑا نکالتی ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ، تیسرا جوڑا نکالتی ہے، وہ حیران ہے، اپنی ساس سے کہتی ہے کہ یار میں جو بھی سوٹ نکالتی ہوں سوراخ یعنی آگ تو میرے جن کپڑوں کو آگ لگی تھی وہ تو ہم نے پھینک دی، یہ تو نئے کپڑے ہیں۔ خیر اس بات کو بھی انہوں نے کہا کہ شاید یہاں تک بھی آگ آ چکی ہے۔ پھر اس کے لیے 6-7 جوڑے اور لے کے آئے مارکیٹ سے، اور اس نے پہنے، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں اس کی دعوتیں ہو رہی تھی، تو وہ دعوت، پھر شادی کے بعد دعوت ہوتے ہیں نا ہماری فیملیز میں، مطلب ایک کے گھر دوسرے، یہ تو خیر ہماری فیملی نہیں تھی لیکن ہمارے محلے میں تھی، ہمارے پٹانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو دعوتوں پہ بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بیچاری کبھی ایک دعوت پہ کبھی دوسری، تو اس کے کپڑے، کبھی اس کے جوتے پھٹے ہوتے تھے، کبھی اس کے پرس، کبھی اس کے پیسے غائب ہوتے تھے، کبھی اس کی جویلری غائب ہوتی تھی، یعنی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یہ بیمار ہو گئی، اوبیسلی آخر میں یہی ہونا تھا، اور جب یہ بیمار ہوئی تو اس کے ہسبینڈ کو شک ہوا، اس نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، اور وہ ڈرتی تھی کہ کمرے میں مجھے کوئی آدمی نظر آتا ہے۔ سب نے سوچا کہ شاید اس پر جنات ہے، اس وقت یہ جادو وادو کا چیز، میں نے کہا نا یہ ہمارے علاقوں میں کوئی نہیں جانتا تھا اتنا۔ پھر ہمارے جو کچھ رشتہ دار ہیں ان میں سے ایک مولوی ہے، کہانی اسی وجہ سے اسی کے تھرو ہمیں پتہ چلا پھر بعد میں کہ کس طرح عملیات ہے۔ ویسے کسی کے گھر کی بات اتنی جلدی آؤٹ نہیں ہوتی،
تو میں بتا رہی ہوں کہ بچپن میں یہ باتیں ہوتی تھی لیکن اتنی جو ہے ڈیپلی نہیں آؤٹ ہوتی تھی. تو اس نے بتایا کہ اس بچی کو میرے پاس وہ لوگ لے کے آئے. وہ خوبصورت بچی جس کی پوری گاؤں میں لوگ اش کر تعریفیں کر رہے تھے، وہی اتنی کالی ہو چکی تھی. میں حیران ہو گیا کہ یہ ہے وہ بچی جس کے لوگ جو ہے اتنی تعریف کرتے. اس کی ساس نے ڈائریکٹ بتایا کہ یہ بہت خوبصورت تھی لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا. تو میں نے جب دیکھا تو مجھے احساس ہوا اس پر جادو ہوا ہے. خیر ہم نے کچھ تعویذیں اور وہ سب کچھ وہ کہتا ہے کہ دی، اور میں نے کہا اس کو مسلسل یہ جو تعویذیں میں نے دی تیسرے دن اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. بچی تو مرنے والی ہے، یہ آپ لوگ کس اس میں ہوں. وہ لوگ کافی ڈر گئے اور بچی بھی پریشان تھی. اس کا ہسبینڈ بہت پریشان تھا، اس کی جو ہے لو میرج تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں مرنے تو میں نہیں دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہر تیسرے دن لے کے آؤ. وہ ہر تیسرے دن لے کے آتے تھے اور میں پھر سے وہی سب کچھ عمل کرتا. جب بچی تھوڑی صحت مند ہو گئی نا، کیونکہ تیسرے دن ان چیزوں کی اثر ختم ہو جاتی تھی، تو اس کو ایک بہت بڑے مولوی کا ایڈریس دیا اور کہا کہ وہاں لے کے جاؤ. اس مولوی نے ان لوگوں سے 1,00,000 روپے لیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیسے لیے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ لگ بھگ چلو 1,00,000. پشاور میں ہوتا تھا اور اس کا جو ہے اس نے اس بچی کا پورا وہ جو ہے نکال دیا، کہہ دیا کہ بھئی اس پر جادو ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کیا ہے. اتنا تک وہ اسے پتہ چل رہا تھا. ویسے ہم لوگ پیر اور ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے دوستوں، لیکن یہ جو جادو والا عمل ہے نا، اس میں اکثر مولویوں کا جو ہے اللہ کے بعد اس کا جو اللہ کے ذکر کے بعد مولویوں کا مدد لیا جاتا ہے. وہ لوگ تعویذیں سب کچھ لکھ کے دیتے ہیں اور کہا کہ بچی کو یہاں سے لے کے جاؤ. اس کے ہسبینڈ سے صحیح بات کی، اس کے ہسبینڈ سے، یہ صحیح مولوی تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے نا اس کا بھی ویزا لگاؤ اور لے کے جاؤ، جب تک یہ یہاں رہے گی یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوگی. اچھا اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، ان کے سارے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے پرس جتنے بھی، اگر یہ نہیں لے کے جا رہے اس کو زمین میں دفناؤ، لیکن کسی کو بھی نہیں دو، کیونکہ ان کی جو چیز جو اس کی یوز میں ہے اسی پہ کرے گے یہ لوگ ٹونا جادو. ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے جتنے بھی کپڑے وہ سراخوں والی سارے، اور جو مطلب یہ نہیں لینا چاہتی تھی باہر ملک، وہ سارے ان لوگوں نے پاڑ کے آگ لگا دی، اس کو جلا دیا. اس کے برتنوں تک سوچے جس میں اس نے پانی پیا تھا یہ وہ سارا جو ہے زمین کے اندر ان لوگوں نے دفنایا. کتنے عجیب یار ظالم لوگ ہیں، کسی کی زندگی کو اتنا مشکلات میں ڈالتے ہیں. اور پھر بچی کو جو ہے نا وہ جیسی ویزا، ارجنٹ ویزا لگا 10-15 دن کے اندر یا شاید مہینے کے اندر وہ اپنی بیوی کو لے کے گئے. اور یہ صحیح ہے کہ اس کی ساس، یہ بات مجھے اچھی لگی کہ ساس سچی تھی، ورنہ اکثر ساسیں تو کہتے نہیں یہ تو بہانہ ہے باہر لے جانے کا. اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مرضی پر لے کے گیا اور اب وہ وہاں رہتا ہے اور اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے اور ٹھیک ٹھاک. تو اس سٹوری سے شیئر کرنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ یار اگر من پسند جگہ پر آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو اتنی تکلیفیں آپ اس جوڑی کو دیتے ہو کیوں؟ یہ تو جوڑے آسمانوں پہ بندھے، آپ کی بیٹی کے لیے اللہ نے اس سے بہتر سوچا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ کی نظر میں بہتر ہے تو وہ کیا پتہ وہ آپ کی بیٹی کے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے اس کی جوڑی اللہ نے دوسری لڑکی کے ساتھ فٹ بنائی تھی. اور جو لڑکی تھی وہ کہتی ہے، ان کے گھر والے کہتے کہ اس لڑکی کے بھی بہت سارے مسئلے تھے، یعنی ان کے گھر کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے. ایک کزن کہتا میرے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، دوسرا کہتا میرے ساتھ ہوگا. تو یہ مسئلے دونوں طرف سے تھے. میں نے کہا نا پہلے کہ ان کی بہت اختلافات کے باوجود شادی ہوئی تھی. تو میں حیران ہوں کہ یار کوئی بھی شادی کے بغیر نہیں رہے گا، سب کی ہونی ہے، لیکن خدا را یہ چیزیں دور کرے کہ میری جو ہے میری کزن کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی. اس کے آپ جس کو دل دیتے ہو لازمی نہیں کہ وہی آپ کا ہم سفر بنے، ٹھیک ہے. اور اس کو بس لو کے طور پہ رکھو کہ وہ تمہارا چلو محبت کرتی ہو کرو،
اور اپنا جو ہے شادی ہو گئی تو بس آپ کا شوہر آپ کا سب کچھ ہے، وہی آپ کو اللہ نے گفٹ دیا ہے، وہی سے آپ کی جو ہے اللہ نے وہ بنائی ہوئی ہے کہ چلو ان کی جو ہے جوڑی آسمانوں پہ بنتی ہے، وہی بنی ہے آپ کی جوڑی، اس پر رشک کرو، اس پر فخر کرو۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جس کی شادی من پسند جگہ نہیں ہوئی وہ شروع ہو جاتے، اور ایسے معاملات دوستوں میری شادی پر بیتے، بہت سارے ایسے معاملات۔ جو میرے ہسبینڈ کی فیملی ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے پوری کی پوری ناراض تھی میری شادی پہ، سب کے منہ اتنے بڑے بڑے نکلے تھے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی، 2-3 دن بعد مجھے سمجھ آئی جب گھر میں یہ باتیں شروع ہوئی۔ تو بس یہی بات کرنی تھی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوریز والا چینل پسند ہے تو پلیز پورا واچ کیا کریں، کیونکہ مجھے واچ ٹائم کا بہت مسئلہ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔